اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ ہماری گفتگو مناجات خمسۃ عشر کے بارے میں ہو رہی تھی اور میں نے کل آپ کی خدمت میں مناجات تائبین کا ترجمہ اور تشریح اور شرح پیش کی۔ ایک بات جو میں اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مناجات کا بھی جیسے ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، جیسے ہر چیز ایک خاص وقت میں فصل جیسے ہوتی ہے، ویسے ہی مناجات کی فصل، مناجات کا موسم ماہ مبارک رمضان ہے۔ اگر آپ اللہ سے اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، ویسے تو ہر وقت انسان کو یہ اختیار ہے اور اللہ نے اپنے دروازے انسان کے لیے، اپنے بندے کے لیے کھول رکھے ہیں کہ وہ جب چاہے اپنے خدا سے بات کر سکتا ہے۔ لیکن ہر چیز کا جیسے ایک موقع ہوتا ہے، جیسے ایک فصل ہوتی ہے، ویسے ہی مناجات کا بہترین موقع اور بہترین فصل وہ ماہ صیام یعنی ماہ رمضان ہے۔ اسی لیے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام روزے دار کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایھا الصائم انک فی شہر صیامک فیہ مفروض، اے روزے دار تو ایک ایسے مہینے میں ہے کہ جس میں تیرے روزے تجھے اجازت دی گئی ہے، تجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو روزے رکھے، یعنی وہ مہینہ ہے کہ جس میں تجھے پیوریفائی کیا جا رہا ہے، تجھے پاک کیا جا رہا ہے، اور اس پاکیزگی کی وجہ سے کیا وَأَصْوَاتُكَ فِيهِ مَسْمُوعَةٌ، اسی وجہ سے تیری جو آواز ہے وہ اس مہینے میں سنی جائے گی، تو جو بات کہے گا وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچے گی، تیری بات سنی جائے گی۔ وَمُنَاجَاتُكَ فِيهِ مَرْحُومَةٌ، اور اگر اس مہینے میں تو مناجات کرے گا، اللہ سے اکیلے میں اپنی راز کی بات کرے گا، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تیری مناجات کو سنے گا، بلکہ مولا فرما رہے مناجاتُکَ فِیہِ مَرْحُومَةٌ، تیری مناجات کی وجہ سے تیرے اوپر رحمت کی جائے گی، بدلے میں اللہ تیرے اوپر رحمت کرے گا۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان بہت سی آوازوں پر توجہ نہیں کرتا ہے، جیسے کہ مثال دوں میں آپ کو کہ دو لوگ بہت سنجیدہ بات کر رہے ہیں، دو ایڈلٹس، دو بڑے لوگ، دو سن رسیدہ لوگ آپس میں بہت کسی سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے ہوں، اور پاس میں کوئی بچہ کھیل رہا ہو، تھوڑا بہت شور مچا رہا ہو، آوازیں نکال رہا ہو، تو کیا یہ دو لوگ اس بچے کی بات پر کوئی دھیان دیں گے، اس پر کان دھریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ اپنی اس سنجیدہ گفتگو پر دھیان دیں گے، نہ کہ اس بچے کی آواز پر۔ کچھ ایسی حالت دوسرے مہینوں میں ہماری ہوتی ہے، ہماری آواز، ہماری بات کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، شاید سنی ہی نہ جائے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بچے کی بات، پاگل کی بات جیسے سن لی جاتی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہگار کی بات بھی سن لی جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہگار کی بات بھی سننے کو تیار ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ کو بتائیں ماہ مبارک رمضان نہ بھی ہو تب بھی کچھ ایسے وقت ہے کہ جب انسان کی دعا اللہ سنتا ہے، کچھ ایسے وقت ہیں کہ جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو اس وقت وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مثلاً بہت سی روایات میں آیا ہے کہ آدھی رات کے بعد سے صبح یعنی فجر تک کا وقت ایسا ہے کہ جس میں جب انسان اللہ سے کچھ کہتا ہے تو اللہ بھی جواب میں کہتا ہے لبیک لبیک۔ اور آپ کو بتائیں ایک کتاب ہے بہت مشہور عدۃ الداعی ابن فہد ہلی کی، بہت پرانے علماء میں ہیں اور کم سے کم یہ کتاب 1000 سال پرانی ہے، اس میں وہ روایت کو لائے ہیں کہ آج چونکہ شب جمعہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شب جمعہ میں، ہر شب جمعہ میں، سال کی کوئی بھی شب جمعہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات سننے کے لیے، گناہگاروں کی بات سننے کے لیے
اب عرش اعظم سے آواز پہلے ہی دینے لگتا ہے، لبیک لبیک۔ روایت میں آیا ہے کہ اللہ لبیک کہنے لگتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے مالک تو لبیک کیوں کہہ رہا ہے جبکہ ابھی تو کسی نے تجھے پکارا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے کہ میں پہلے ہی لبیک کہہ دے رہا ہوں تاکہ اگر کوئی میرا بندہ مجھ سے راز و نیاز کرے، مجھے پکارے تو دیر نہ لگے، اسے یہ نہ محسوس ہو کہ تاخیر ہو گئی، میرا جواب پہلے سے موجود ہو۔ آپ سوچیں کتنا مہربان خدا ہے ہمارا کہ جو پہلے سے کہتا ہے ہم گناہ گاروں کو، جو گناہ کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ہر طرف سے گناہ کا کیچڑ لگا ہوا ہے ہماری روح پر، ہمارے جسم پر، اس انسان اور ان لوگوں کی بات سننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ خدا اللہ تعالیٰ کہتا ہے سل اعطیکا وتوکل علی اکفکا، اے میرے بندے مانگ، تو مانگ میں عطا کروں گا، اور تو میرے اوپر توکل کر، صرف میرے اوپر بھروسہ کر، اکفکا میں کفایت کروں گا، پھر تجھے کسی کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ تو مناجات کے سلسلے میں جیسا میں نے کہا اگر ہے تو سب سے بہترین وقت ماہ مبارک رمضان، اور اس میں بھی سب سے اچھا وقت شب جمعہ، کہ جو ویسے بھی عام دنوں میں مناجات اور دعا کرنے کی رات ہوتی ہے۔ کل میں نے مناجات تائبین کو یہاں پر لا کر ختم کیا تھا، آخری جملے بھی اس کے پیش کر دیے تھے، کچھ باتیں توبہ سے ریلیٹڈ رہ گئیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ مناجات شاکین کی بات کریں گے کہ شکایت کرنے والوں کی، یا شاکین کہیں، مناجات شاکین کی بات کل انشاءاللہ کریں گے، شکایت کرنے والوں کی مناجات کیسی ہوتی ہے۔ فی الحال توبہ کے بارے میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تاب تاب اللہ علیہ، جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ بھی اس کی طرف اپنی نظر کرم کرتا ہے۔ وَأُمِرَتْ جَوَارِحُهُ أَن تَسْتُرَ عَلَيْهِ، اور پھر اس کے جوارح کو، ہاتھ پیر کو، اس کے اعضاء کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے گناہ کو چھپائے رکھیں۔ وَبِقَاعُ الْأَرْضِ أَن تَكْتُمَ عَلَيْهِ، اور زمین کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس گناہ گار بندے کے تمام گناہوں کو چھپائے رکھے۔ وَأُنِسَتْ الْحَفَظَةُ مَا كَانَتْ تَكْتُبُ عَلَيْهِ، اور پھر وہ جو دو فرشتے ہیں کہ جو انسان کے اوپر معین و موکل کیے گئے ہیں، جو انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کو لکھتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ، دیکھیے جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے کیا اللہ کا کرم ہے کہ فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اگر انہوں نے لکھ لیا ہے یا ان کے ذہن میں آ گیا ہے تو وہ گناہ بھلا دیتا ہے فرشتوں کو۔ میں پھر سے دہراتا ہوں اس روایت کو، ذرا آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کتنا مہربان ہے، توبہ کرنے والے پر خاص طور سے کتنا مہربان ہوتا ہے۔ من تابا، جو انسان توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ بھی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے اوپر رحم و کرم کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، فوراً ہی اس توبہ کرنے والے کے ہاتھ پیر اعضاء جوارح کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب اس کے گناہ کو چھپائے رکھنا، ظاہر نہیں ہونے دینا، اور جس زمین پر اس نے گناہ کیا ہے اس زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی گناہ کو چھپائے رکھنا، اور جو فرشتے اس گناہ کو لکھ لیتے ہیں ان کی یاد سے اللہ اس گناہ کو بھلا دیتا ہے۔ یعنی جتنے ٹریسز ہیں، جتنے یہ کہیں کہ جتنے آثار ہیں اس گناہ کے سب مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کچھ رہ نہیں جاتا، جڑ سے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کبھی کبھی آگ بجھاتے ہیں نا، آگ بجھاتے وقت کبھی کبھی ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک چنگاری پھر بھی باقی رہ جاتی ہے، پانی چھڑکا، آگ بجھائی، مگر راکھ کے نیچے ایک چنگاری باقی رہ گئی، پھر وہی چنگاری پھر سے جو ہے وہ آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور آگ پھر سے پھیل جاتی ہے۔
یہ ہم سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب گناہ کو اپنی رحمت کے بادلوں سے اور بارش سے مٹاتا ہے تو اس طرح مٹاتا ہے کہ جتنی جگہ پر وہ گناہ ریکارڈ ہوا ہے، جتنے ٹریسز ہیں اس گناہ کے، وہ سب بھی ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ثبوت مٹانا، تو ثبوت بھی مٹا دیتا ہے، اللہ مٹاتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیں آپ کو، یہ جو اس کے ثبوت ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں، میں قرآن کی 2-4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں اس کے گواہ بن جائیں گی، ہمارے گناہوں کی گواہ بنیں گی روز قیامت۔ اس کے ثبوت کیا کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، گواہ کیا کیا ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فصلت کی 2 آیتیں پے در پے 20 اور 21، حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، اور جب روز قیامت لوگ آئیں گے کہاں؟ میدان محشر میں، شہد علیہم سمعہم، تو ان لوگوں کے کان ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گے، وابصارہم، اور لوگوں کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گی، وجلودہم، اور لوگوں کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گی، اور بتانے لگیں گی وہ کھالیں، آنکھیں اور کان کہ اس شخص نے کون کون سے گناہ کیے تھے۔ تو اب وہ انسان گھبرا جائے گا کہ بھائی میرے ہی ہاتھ پیر، میرے ہی آنکھ ناک کان، میری ہی کھال، میرے ہی خلاف گواہی۔ تو وہ یہ جیسے کہا جاتا نا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، ارے جس پر ہمارا بھروسہ تھا وہی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، دھوکہ۔ تو انسان لوگ جو گناہ گار ہوں گے، وقالوا لجلودہم، تو وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تم تو ہماری کھال تھیں، ہمارے خلاف گواہی دی۔ تو اس وقت وہ کھالیں بولیں گی، کھالیں بولیں گی اس انسان سے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس اللہ نے بولنے پر مجبور کیا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو اب روز قیامت یہی ہماری کھال ہمارے خلاف ہو جائے گی، یہی ہمارے کان، یہی ہماری آنکھیں ہمارے خلاف ہو جائیں گی، اور یہ سب اللہ کے ثبوت ہیں، یہ سب اللہ کے گواہ ہیں۔ اب توبہ کرنے والے کے لیے کیا ہوتا؟ ابھی میں نے آپ کے لیے سامنے روایت پڑھی کہ ان تمام ثبوتوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ جو کان نے سنا وہ بھلا دے گا، جو آنکھ نے دیکھا وہ مٹا دے گا، جو فرشتوں نے لکھ لیا وہ بھی مٹا دے گا، ان کی یاد سے اسے بھلا دے گا۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے قرآن کی کہ روز قیامت کیا ہوگا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب انسان کی زبان اس کے خلاف بولنے لگے گی، اور زبان اس کے خلاف گواہی دینے لگے گی، اور اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے، اور اس کے پیر اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے، اور بتانے لگیں گی یہ ساری چیزیں کہ اس نے کون کون سے گناہ کیے تھے۔ تو لوگوں کے خلاف کوئی دور سے گواہ نہیں لا جائیں گے۔ اس دنیا کی عدالت میں ہوتا ہے کہ گواہ ڈھونڈے جاتے ہیں، پھر گواہ اکثر جو ہے عدالت میں مکر جاتے ہیں، گواہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں اس دنیا میں۔ آخرت میں گواہ کہیں اور دور سے نہیں لانا ہے، ہمارے ہی آنکھ ناک کان ہاتھ پیر کھال زبان ہر چیز بولنے لگے گی اور ہمارے ہی خلاف۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، آپ لوگ اکثر اسے پڑھتے بھی ہیں، سورہ یاسین کی 65ویں آیت، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج یعنی قیامت کے دن اللہ کہے گا، کیا کہے گا قیامت کے دن اللہ؟ کہ آج ہم زبانوں پر، منہ پر تو مہر لگا دیں گے، منہ نہیں بولے گا آج، زبان آج یہ منہ نہیں چلے گا، آج یہ لب نہیں کھلیں گے، آج منہ بند رہے گا لوگوں کے۔ لیکن اب آج بولے گا کیا؟ یعنی قیامت کے دن کیا بولے گا؟ تکلمنا ایدیہم، آج لوگوں کے ہاتھ ان کے خلاف ہم سے بات کریں گے، یعنی اللہ سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور پیر گواہی دیں گے، بما یکسبون، کہ یہ پیر کن گناہوں کی طرف چل کے گئے تھے، کن گناہ کے کاموں کی طرف۔ کتنا خطرناک دن ہوگا جب انسان کے اپنے ہی ہاتھ پیر اس کے خلاف ہو جائیں گے۔
ایک اور آیت پڑھتا ہوں جو آخری آیت ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، وہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ زمین جو ہے اپنی باتیں بیان کرنے لگے گی۔ جس زمین پر انسان نے گناہ کیا وہ خود گواہ ہے، وہی زمین بولے گی کہ یا اللہ اس شخص نے میرے اوپر اس جگہ پر یہ گناہ کیا، تو زمین بھی گواہی دے گی اور یہ بھی سب اللہ کے گواہ ہیں۔ آج آپ سوچیں کہ اللہ نے کہاں کہاں کیمرے لگا دیے ہیں، ہمارے اندر ہی کیمرے فٹ ہیں، یہ زمین کیمرہ ہے، یہ ہوا کیمرہ ہے، یہ فضا کیمرہ ہے، ہر چیز تو اللہ کی کیمرہ ہے، ہر چیز اللہ کے لیے گواہی دے گی اور ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ میں اکثر سوچنے لگتا ہوں، آپ سے آج دل کی بات شیئر کر رہا ہوں، جب بجلی کڑکتی ہے، دیکھیے پرانے زمانے میں، اب تو خیر ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، جب ہم لوگ کیمرے سے فوٹو کھنچواتے تھے، اسٹوڈیو میں اکثر جا کے کھنچوانی پڑتی تھی، تو وہ کیمرے بھی پرانے قسم کے ہوتے تھے جس میں فلم لگتی تھی، ریل لگتی تھی فلم کی، تو کیا ہوتا تھا کہ فلیش چمکتی تھی، وہ تو آج بھی چمکتی ہے، لیکن کیمرے میں وہ پکچر جب کھنچ جاتی تھی تو پھر اسے ڈارک روم میں لے جا کر کے اس پکچر کے نگیٹو پازیٹیو کا وہ ایک پروسیس ہوتا تھا اور پھر اسے دھویا جاتا تھا پانی سے، اور پھر وہ نگیٹو بن کے ہمارے سامنے آتی تھی، بعد میں اس سے پازیٹیو بنتی تھی، یہ پورا ایک پروسیجر تھا۔ آج جب یہ بارش ہوتی ہے نا اور بجلی کڑکتی تو مجھے لگتا ہے وہی ہو رہا ہے، بجلی کڑکی، فلیش اللہ کا چمکا، اور اس کے بعد ایک فوٹو کھنچ گئی، اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ جو ہے بارش ہوئی اور فلم دھو بھی دی گئی۔ یہ ساری فلمیں، یہ ساری تصویریں کھنچ کے تیار ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ کھال، یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ پیر، یہ سب کے سب گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ زبان ہمارے خلاف بولنے لگے گی روز قیامت۔ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس دن سے کہ جب ایسا ہو، یا اللہ ہم نے تیرے نبی سے سنا ہے، تیرا نبی سچا تھا، وہ صادق و امین تھا، اس نے ہم کو یہ روایت بتائی جو ہم تک آج پہنچی کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کرنے والے کے آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ، پیر، زبان نے جو کچھ ریکارڈ کیا اسے مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے جو لکھا ہے اسے بھی تو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری بات آپ کی خدمت میں، اور وہ دعائے کمیل، چونکہ شب جمعہ ہے، دعائے کمیل میں بھی اس کا تذکرہ امیر المومنین فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِهِ، اور اے میرے مالک میری ہر اس برائی کو، اس بدکاری کو معاف کر دے جس کو لکھنے کا حکم تو نے کرام الکاتبین کو، یعنی دو بہت عظیم الشان فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان گناہوں کو ہمارے لکھ لے۔ وہی فرشتے جنہیں تو نے موکل کیا ہے، جنہیں تو نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ جو بھی میں کام کروں اسے وہ لکھ لیں، ریکارڈ کر لیں۔ وَجَعَلْتَهُمْ شَهُودًا عَلَيَّ، پھر ان فرشتوں کو بھی روز قیامت تو میرے خلاف گواہ بنانے والا ہے۔ مَعَ جَوَارِهِ، یہ ہاتھ پیر تو گواہ ہوں گے ہی، دو فرشتے بھی گواہ ہوں گے۔ وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، اور ان سب چیزوں کے بعد جو فرشتے جو باتیں نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ دل کی بات میرے کیا جانے، تو ان چیزوں کو بھی جانتا جو میرے دل میں ہوتی ہیں۔ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، اور تو وہ چیز دیکھتا ہے کہ جو ان سے فرشتوں سے بھی چھپی ہوئی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ میری فکر میں کیا ہے، میری نیت میں کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، یہ تھوڑی نا فرشتوں کو پتہ ہے، لیکن اللہ کو ارادہ، نیت، یہ سب بھی پتہ ہے۔ لیکن اگلا جملہ بڑا زبردست ہے، فَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَهُ وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ، یہ تو تیری رحمت تھی کہ تو نے میرے ارادے کو، میری نیت کو چھپا دیا۔ اگر نیت میری پتہ چل جائے ان فرشتوں کو تو میں تو ان فرشتوں ہی کے سامنے رسوا ہو جاؤں،
اگر میری نیت دنیا کے انسانوں کو پتہ چلے، میرے ارادے کی خبر ہو، میرے دل کے اندر کی گندگی، میرے دماغ کے اندر کی گندگی کی خبر لوگوں کو پتہ چل جائے تو مجھ سے گھن کرنے لگیں گے، کراہیت کریں گے، دور بھاگیں گے۔ لیکن تیری رحمت ہے یہ کہ تو نے یہ چیزیں، میری نیت، ارادے، افکار، فکر کو سب کو چھپا دیا لوگوں سے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی۔ پالنے والے جیسے تو نے فرشتوں سے چھپا دیا، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام سے بھی ہمارے گناہ کو چھپا دے، ویسے ہی پیغمبر کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا دے، ویسے ہی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا دے، ہماری عزت رکھ لے، آبرو رکھ لے اس دنیا اور آخرت میں۔ یا اللہ تجھے اس مہینے کا واسطہ اور قسم، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی نگاہ کرم ہم پر فرما، ہمارے گزشتگان، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان سب پر اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، بن نبی و آلہ۔